اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ بجاتے؟ نہیں کہ آپ ہی لوگوں کو ثواب لوٹنے کے لیے دے دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے جو میدان گئے، شہید ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کس کے لیے؟ دین کے لیے، نماز کے لیے، شریعت کے لیے، اور آپ نے اسے تماشا بنا لیا۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ڈھول بجائیں گے؟ ارے بجاؤ گے؟ ڈھول بجاؤ گے؟ یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے نوجوانوں، گناہ کا کام ہے۔ ہو سکے تو یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، نمازیں پڑھو، جو کام کرنے کے وہ کام کرو، جو نہیں کرنے کے اس کے پیچھے کہے پڑے ہو بھائی۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، قربان جائیے۔ حضرت عثمان غنی راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ یہ عثمان کون ہے؟ بہت بڑے سخی آئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 بیٹیوں کو نکاح میں دیا ہے، ایک عباد دگرے ذوالنورین کا جس کو خطاب ملا، اور قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کے مرتبے کو پہنچے، خلیفہ سوم ہے، اللہ کے رسول کے داماد ہیں۔ اب بہت بڑے سخی، ان کے دروازے پہ جو پہنچ جاتا خالی نہیں لوٹتا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل جنتت نہیں جاوے، بخیل جنتت نہیں جاوے، بخیل جانن نا نہیں جانن، کنجوس باہر نام سے بخیل۔ بخیلر 4 کوالٹی، کت کوالٹی گنتی کیجئے، میں گنتی کر۔ بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو نا بھائی۔ کنجر، کنجوس، مکھی چوس۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جتنی نماز پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو، کہا کہ وہ جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آتا، جو بھی حاجت مند آتا ہے تو دے دو، نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آواز دیتے بلال ادھر آ، بلال دوڑے آتے، کہا یا رسول اللہ کہ دیکھو نا ان کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے بلال کسی سے قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ۔ ہاں بلال میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانا کسی سے قرضہ لے لے، قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دے اور قربان جائے، جب انتظام ہوگا میں واپس کر دوں گا۔ او میرے نوجوانوں، او میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہے، اور جو سخی ہے نا اللہ سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہے۔ اللہ سخی کو دوست بناتا ہے، جو سخی ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور بخیل، کنجوس، مکھی چوس، قربان جاؤ، اگر یہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑے سخی تھے۔ مدینے میں ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں بچے کی ولادت تھی، تو دائی بولی کہ تھوڑا شہد ملے گا، اور یہ غریب آدمی بولا کہ شہد میرے گھر میں تو نہیں ہے، بولا جی پڑوسی کسی سے مانگ کے لیے، جلدی لے آئی،
یہ بیچارے گئے پڑوسی کے یہاں، تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں میرے پاس شہد نہیں ہے، دوسرے کے یہاں دیکھ لو۔ وہ دوسرے کے یہاں گیا، وہاں بھی جواب میں انکار کہ میرے پاس بھی شہد نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، شہد مجھے چاہیے، شہد نہیں مل رہا کسی کے یہاں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ کی چاہیے تو بولا شہد۔ بولا سن، شہد لینا نا، یہ مدینے سے باہر جاؤ، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا۔ یہ غریب آدمی مدینے سے باہر، بستی سے باہر نکلا، دیکھا 100 اونٹوں کو قافلہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اونٹ والا جو تھا نا، اس کو ہاتھ دیا، بھائی روکو روکو۔ تو اونٹ والا رسی کھینچا، اونٹ کھڑا ہو گیا، سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ غریب آدمی کہنے لگا بھائی مجھے تھوڑا شہد چاہیے، ملے گا؟ بولا ہاں شہد ہے میرے پاس، مل جائے گا، لیکن پہلے امیر سے پوچھنا ہوگا۔ کہا کہ پوچھ لو۔ تو جو امیر تھے، یہ پہلا اونٹ بان امیر کے پاس گیا، بولا کہ حضرت یہ غریب آدمی اس کو تھوڑا شہد چاہیے، دے دوں؟ تو ایک اونٹ تھا نا، اس اونٹ کے اوپر میں شہد کا 2 گو گھڑا، گھڑا جانے نا، سراہی، بریا، ہاں، وہ 2 بریا شہد کا ایسے بیلنس کر کے بندھا ہوا تھا اونٹ کے پیٹھ میں۔ تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو، اس اونٹ کے پیٹھ سے ایک گھڑا شہد کا کھول کے اس کو دے دو۔ تو اونٹبان نے کہا کہ حضور وہ تھوڑا سا مانگا ہے۔ بولا میں جو کہتا ہوں وہ کرو، ایک گھڑا دے دو۔ اونٹبان بولا کہ حضور ایک گھڑا دے دیں گے اس کو، تو پھر یہ گھڑا اونٹ کے پیٹ میں کیسے لے کے جائیں گے ہم لوگ، بیلنس گڑبڑانا جائے گا۔ تو امیر نے فرمایا دونوں گھڑا دے دو۔ تو یہ اونٹبان بولا کہ حضرت دونوں گھڑا دے دیں گے تو یہ لے کے جائے گا کیسے؟ تو امیر نے فرمایا اونٹ بھی دے دو۔ سبحان اللہ بولے تو جانتے یہ سخی کون تھے؟ یہی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بنایا تھا، خلیفہ سوم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ بندہ لوگوں میرا وعدہ پکا وعدہ، میرا قول پکا ہے۔ قربان جاؤ، اجل دنیا میں آپ یہاں پر گھر مسجد بنائے، مان کے چندہ دے دیا، 1,50,000 چندہ دے دیا، مزدور مسجد بنائے گا، تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا؟ بھائی آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا؟ تو کون بنائے گا؟ فرشتہ بنائے گا؟ ملائکہ بنائے گا؟ نہیں، میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اور جو گھر میرا اللہ بنا ہے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جو محل میرا اللہ بنا ہے وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ دھڑکن رک جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس لیے بھائی کوئی اس مجمع کے اندر میں مجھے صرف 5 آدمی چاہیے۔ کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ انار جو نے امی دشت دعا کرو قبولیت۔ اچھا جہیز لیجئے، ابھی سر چڑھ کر یہ جہیز بول رہا ہے، لڑکا لنگڑا ہے، یہ کا کانا ہے، اسے بوجھ رہے بیاہ کرو رہے میں کروں نا، کیلی بو جہیزو بولے تھپاچی لی تھپاچی چلوا پابو تی تور تو ایک پہلے لنگڑا چی رہے، بولا کی ہے تو کودے بیٹھے جاؤں گے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جہیز لوگے، الحمدللہ اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا ہونے والا شوہر لالچی ہے، وہ جہیز مانگ رہا ہے؟ بھائی پتا چلے گا نہیں چلے گا؟
वही पता चलेगा ना, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगो हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी? अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी,